وضو تازہ کرنا ہے، سسٹم کو ری اوپن کرنا ہے. کیا کیفیت ہوگی کہ نہ پیٹھ کہیں پشت اطہر کہیں دکھ رہی ہے، نہ پلک جھپک رہی ہے، نہ نیند آ رہی ہے، نہ وضو ٹوٹ رہا ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. کون؟ شیخ پڑھ رہے ہیں، مجاہدہ بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مجاہدہ ایسی موقع پہ مجاہدے کی کیفیت میں اچانک کمرہ جو ہے منور ہو جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، آواز آتی ہے. تو صادق ان سے بہت خوش ہیں. آج کے بعد وہ تمام معاملات سب کچھ فارغ ہو گئے. میرے نانا اپنی زندگی کے آخری ایام تک اصحاب کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے نظر آ رہے ہیں. اور عبدالقادر تم نے ایسا کیا کام کر نفس کو جہنم پہ گزرنا پڑے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ بھی گزریں گے، ہم بھی گزریں گے. مولانا نے گفتگو نبی کا اشارہ کیا. میں دکھاتا ہوں. قریب ایک نان بھائی کی دکان کی تندور جل رہا تھا. اس نے کہا اپنے کپڑے نکالو. اس کی قمیض نکالی اور اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں اس کی قمیض رکھ کر اپنے کوٹ کے آگ میں پھینک دی. آگ سے کچھ دیر کے بعد جب نکالا گیا تو ان کا اوور کوٹ پہلے سے زیادہ اجلا ہو رہا تھا اور اندر رکھی ہوئی قمیض جل گئی تھی. یعنی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. جب تم جہنم میں سے گزرو گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اور ہم مومنانہ شان کے ساتھ جب وہاں سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ہمیں کچھ بھی نہ کر سکے گی، بلکہ وہ ہم سے درخواست کرے گی کہ جلدی جلدی گزرو، تمہاری نور کی وجہ سے میری ہماری آگ جو ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے. شیخ نے جب اپنی کمال کے انتہا پر پہنچے تو آپ نے یہ نعرہ لگایا کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم. نیشپور کے قریب شیخ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ریاضتوں میں مشہور تھے، چلا گاہ میں موجود تھے. تو یہ آواز شیخ کی ہم اور آپ نے وجود نہیں کیا. موبائل فون کا ایک سم خریدتے تھے، امریکہ تک سے بات کر لیتے. جس نے کچھ نہ کیا، کچھ ٹکے خرچ کر کے وہ امریکہ تک سے رابطہ کر لیتا ہے. جس نے کچھ بھی تو نہ کیا اور جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو تو ان کی فریکوینسی کا کیا عالم ہوگا. اعلان کیا کہ تمام ولیوں کے گردنوں پر میرا قدم. خواجہ صاحب چلا گاہ میں تھے، زمین پر لیٹ گئے کہ آپ کے قدم میرے گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر تو والیے ہند بنا دیا. سبحان اللہ. جو جتنا زیادہ مؤدب ہوگا، جو جتنی زیادہ عاجزی اختیار کرے گا، جو جتنی زیادہ رفیق منزل پر جائے گا، اتنا ہی زیادہ اسباب ہو جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ دائرہ بشریت کے اندر اختیار کی آزادی کے ساتھ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ ابوبکر نے اپنے اختیار کی آزادی کو استعمال کیا. ہر شخص اپنے مثال کے مطابق لالا کے نبی کو دے رہا ہے، مگر ابوبکر نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے سب ہی کچھ تو نثار کر دیا. جب ابوبکر نے سب کو نثار کر دیا تو اللہ جو رکھتا نواز ہے وہ کسی کا احسان کب رکھتا ہے؟ ان کی نسلوں میں فیض کو جاری کر دیتا ہے، ان کی نسلوں میں فیض کو جاری کر دیتا ہے. مگر اس راستے پر استقامت سے چلنے کی بات ہے. نفس لعین اور ابلیس لعین ہر وقت نئے نئے چال دیکھتے ہیں. یہاں ہو کیا رہا ہے کہ باہر کے سارے کو توڑے جا رہے ہیں، یا یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ فلاں ہے، اور اندر جو بت بنانے والا نفس بیٹھا ہے، اندر بیٹھا ہے، اس کو دودھ پلا پلا کے پالا جا رہا ہے. باہر کے سارے کو توڑے جا رہے ہیں. کیشرا تعویل کن، اپنی تعویل کرو. کیشرا تعویل کن اخبارا، جو قبریں آ گئی ہیں، جو اطلاعات آ گئی ہیں، جو کر کے گزر گئے ہیں، ان کی تعویل نہ کرو. کیشرا تعویل کن اخبارا مغربت گوینے گلزارا، کہ اپنے دماغ کا علاج کراؤ ورنہ باغ کو خوشبو پھیلا ہی رہا ہے. جو بیٹھے ہیں خوشبو پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ خوشبو کے فروغ کے لیے بیٹھے ہیں. اگر تمہاری سمجھ بات نہیں آ رہی تو اپنے دماغ کا علاج کراؤ. باہر کے سارے کو توڑ رہے ہیں اور اندر جو حبل بیٹھا ہے بتوں سے سب سے بڑا بت، اس کو پانا پڑ رہا ہے. ایک گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا، یہ مر گیا. سارے دیہاتی جمع ہو کے مولوی صاحب کو پاتا ہے، مولوی صاحب
وہ کتا گر گیا ہے، شرعی طور پہ اب کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ پانی سارا اگر نکال دیا جائے کنویں کا اور نیا پانی آ جائے اور کنواں بھر جائے تو پانی پاک ہے، صحیح ہے، استعمال کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، نمازیں قائم ہو سکتی ہیں۔ تو سارے دیہاتی جو ہے وہ لگ کر صبح سے شام تک انہوں نے کنواں صاف کیا، پانی نکالا، دوسرے صبح تازہ پانی لگایا اور پیالے میں لے کے صاحب آ گئے مولوی صاحب کے پاس، میرے ساتھ دیکھیں پانی کیسا ہے، پانی تو بہت اچھا ہے، یہ مجھے بال کیسے آتے، کتے کے کتا کہاں ہے، کنویں میں، یعنی کہ سارا پانی نکال دیا اور کتا ابھی اندر ہی ہے، نفس کا کتا اندر ہے، وہ سارا ٹائم اس کام پر لگا دیتا ہے کہ تنقیدی زاویہ بنا لیتا ہے۔ کیا کوئی اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والے تنقیدی زاویہ اختیار کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ الانسان تحت اللسان فرمایا کہ انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے ہی وہ بولتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس انداز پہ اللہ کے دوستوں نے زندگی گزاری اور اللہ کی مخلوق کو اللہ تک پہنچانے کا سلسلہ فریضہ انجام دیا، تو ہونا تو پھر یہ چاہیے کہ ہر ان کے ماننے والے کو اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی یہ کیفیت ہوگی، سارے سلسلے کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ آج جو طوفان اٹھا ہے، کس زاویے سے اس کو دیکھا جائے گا، کس زاویے دیکھا جائے گا؟ ہم ایک سخت مشکل میں گرفتار ہیں، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر۔ ہم خانقاہ کے لوگوں کو جو اپنی خانقاہوں سے نکل کر باہر آنا پڑا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے دوستوں کی واقعاً پہچان کرانے کے لیے، واقعاً پہچان، دعوتوں اور لنگر کا معاملہ نہیں ہے، ان کی اثار، لیکن ہمارے ہر گھر کا معاملہ یہ ہے کہ سینٹ جوزف اور سینٹ پیٹرک میں داخلے کے لیے لوگ صبح سے شام کا چکر لگا رہے ہیں، اور عبد القادر گیلانی کا نام لو تو طبیعتوں پر بار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ ہم مرکز سے دور ہو گئے ہیں، ہم ذہنی طور پر، جینیاتی طور پر نسل در نسل غلامی میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے خانوادے اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والوں سے دوری کی پیمنٹ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک معلق قوم ہو کر رہ گئے ہیں، ہم لٹکی ہوئی کیفیت میں ہیں، احوال کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا مکتب فکر ہے جو آپ کو آپ کی پہچان کرائے؟ آپ کے اندر بنیادی طور پر تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو عبد القادر گیلانی کے اندر تھی، انہوں نے اس سسٹم کو آن کر کے، چینلائز کر کے، عمل کر کے دکھا دیا۔ خلیفۃ اللہ ہونے کے ناطے ہم تمام کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ 800 ٹریلین سیل کا ایک مجموعہ ہے جو دماغ کے اندر ایک لوٹا ہے جس کو دماغ کہتے ہیں، 800 خراب خلیات ہیں، 800 خراب خلیات ہیں، مگر مشکل سے 25 30 50 استعمال کر کے باقی ٹوٹی جا کے قبرستان میں دفن کر دی جاتی ہے کہ دیکھ لو، ہم نے اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ 800 خراب خلیات، جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں سے محمد عربی کا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں سے تو ہمارے آقا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مگر ہم آج کس کیفیت میں ہیں؟ ہم آج کس بے عملی کی کیفیت میں ہیں؟ ہونا تو چاہیے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا۔ ابھی بھی سخت بات ہے، سخت بھی ہے کہ کیا مطالعے کا شوق تقریباً ختم ہو گیا۔ سفید کوڑا لٹھا لے کر گھر سے نکلے، سفید کپڑے پہن، پہلی مسجد میں چلے گئے، مولوی نے جو رنگ چڑھایا وہ چڑھایا۔ اختیاری عمل نہیں ہے، اختیاری عمل نہیں ہے نا یہ، جو رنگ مولوی نے چڑھا دیا چڑھ گیا۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ میل کو استعمال کرنے کپڑے اجلے ہوئے ہوں؟ یہ تمام جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے اس میں میل سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ سارا سسٹم بنایا گیا ہے۔ ایک سازش ہوئی مسلمانوں کے خلاف کہ مدرسوں میں جو مکتب فکر ہے وہ میل کے پیسے سے پروموٹ کر رہا ہے، تو سوچئے میل کیا کرے گا۔ پیور مال تو اپنے گھروں کو سجانے میں استعمال کر رہے ہیں اور زکوٰۃ سے ہم مدرسوں کو چلا رہے ہیں۔
تو ان کی اڑان کی انتہا کیا ہوگی؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، نرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، کہ چیل بھی اڑ رہی ہے، کوے بھی اڑ رہے ہیں، اور باز بھی اسی ماحول میں اڑ رہا ہے۔ تو باز والی کیفیت ناپید ہو گئی، چیل اور کووں کی بہتات ہو گئی، سطحیت کے ساتھ تمام فیصلے کیے جا